اور آج آیت نمبر 46 سے 45 کو بھی ساتھ ملائیں گے اور 46 کو بھی یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت نمبر 45 اور 46 میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ بے شک نماز بہت بھاری لگتی ہے ان لوگوں کو جن پہ اللہ کا کرم نہیں ہے، جن کو اللہ نے خشوع نہیں دیا، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو بھاری نہیں لگتی۔ وہ نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العزت ہمیں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ صبر سے ہم نے مدد کیسے مانگنی ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اگر ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، ہم صبر کریں، انتقام نہ لیں، تو یہ صبر سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمارا حق کھا لیا، ہم اس کو معاف کر دیں۔ اس نے ہمارا حق غصب کیا اور ہم اگر اس سے اپنا حق وصول نہیں کر سکتے تو اسے معاف کر دیں۔ یہ جو حق کی وصولی تھی جو ہم نے معاف کر دی، یہ اس پہ ہم نے صبر کیا ہے کہ ہم نے اپنا حق اس کو معاف کر دیا، ہم نے صبر کیا۔ تو اس صبر کر کے اللہ فرماتا ہے یہ صبر کرو اور اس صبر سے مدد مانگو۔ اپنی تکلیف کے وقت، رنج کے وقت، مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت اللہ کریم فرماتا ہے تم صبر کر لو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ انعام بہت بڑا ہے۔ وہ انعام نہ نمازیوں کے لیے ہے، وہ انعام نہ حاجیوں کے لیے ہے، وہ انعام نہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس لمحہ، اس گھڑی، اللہ کی معیت میں وہ صبر کرنے والا بندہ اللہ کی معیت میں ہوتا ہے کہ جب وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نماز سے بھی پہلے صبر کو ذکر کیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے فرمایا صبر سے مدد طلب کرو اور صبر کے بعد نماز سے مدد طلب کرو۔ اچھا، صبر پہلے نماز بعد میں۔ میں نے پچھلے جمعہ کچھ عرض کیا تھا، گھر سے نکلے ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی تھی، اس پریشانی کو ہم نے چھوڑا، اس پہ صبر کیا، کہا کہ مسئلہ بعد میں حل کریں گے، پہلے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ گویا اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے جو صبر کیا، وہ صبر سے پہلے ہم نے مدد طلب کر لی۔ اب دوبارہ پھر نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو اب مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے تو نماز سے مدد طلب کر لی۔ مسجد میں چل کر آنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑنا، اپنے مال و متاع کو اکیلا چھوڑنا، اور اگر کوئی دکاندار ہے تو اپنی دکان کے نقصان کو برداشت کرنا کہ ہو سکتا ہے جتنی دیر میں نماز پڑھوں 20 منٹ لگیں گے تو اتنی دیر میں 40 گاہک آ جائیں اور وہ مجھے ہزاروں روپے کا مجھ سے سودا لے جائیں، ہزاروں روپے کا منافع دے جائیں۔ تو یہ جو وہ صبر کر رہا ہے، صبر کا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بتایا کہ صبر سے پہلے مدد مانگو۔ صبر کرو گے تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، اگر صبر کر کے نہیں آؤ گے تو پھر نماز کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر اگر بندے کو سخت بھوک لگی ہو تو وہ کھانا کھائے بغیر نماز کے لیے نہ آئے، کہ نماز کے اندر اس کو بار بار پھر کھانے کا خیال آئے گا، وہ بار بار سوچے گا اپنی بھوک کا، اپنے کھانے کا۔ تو جب کھانا آ جائے پہلے کھانا کھائے تسلی کے ساتھ، تاکہ بعد میں کھانے کا خیال نہ آئے، تو پھر وہ نماز ادا کرے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ یعنی پہلے تم صبر پہ پکے ہو جاؤ، پھر تمہیں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، نماز سے مدد لینے کا بھی مزہ آئے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پریکٹیکلی دونوں چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ طائف کی وادی میں پتھر، قریش مکہ کے طعنے، وہ کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظوں کے ذریعے ایذا دیتے ہیں،
کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے ہیں، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں کپڑا ڈال کے وہ کھینچتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کپڑے کو وہ دباتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے کر آتی ہیں تو آپ وہ کپڑا جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک گلے سے آپ نکالتی ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ گویا صبر ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ہمیں بتایا ہے کہ جب تم صبر کر کے نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں مزہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے بے شک یہ وزنی تو ہے لیکن جو خشوع و خضوع والے ان کے لیے وزنی نہیں ہے، جن کے اللہ سے لو لگ گئی ان کے لیے وزنی نہیں ہے۔ ان کے لیے وزنی کیوں نہیں؟ یہ ایک روایت عموماً ہم نے سنی ہے، گو اس کی سند کے اندر بحث ہے، اس کی سند کے اندر بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ جن کے اوپر بحث کی جاتی ہے، جرح و تعدیل ہے، لیکن وہ آپ سب نے سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل کے بہت قریب ہے۔ جب ہم دوسرا فرمان رسول پڑھتے ہیں تو اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ علی دوسرا سجدہ اتنی دیر تک کرتا ہی نہیں جتنی دیر تک پہلے سجدے میں خالق کو دیکھ نہیں لیتا۔ اچھا، یہ چیز بعض دفعہ ہمیں یہ ناممکن نظر آتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمیں لاجیکلی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، عقل اس کا انکار کرے گی کہ سجدے کے اندر حضرت علی اللہ کو دیکھتے تھے، حضرت ابوبکر نے تو نہیں دیکھا، نبی پاک نے تو نہیں دیکھا۔ بالخصوص مرزا جیلمی ایسے اعتراضات کرتا ہے کہ دیکھو نا، تم کہتے ہو کہ علی نے رب کو دیکھ لیا تو نبی نے رب کو نہیں دیکھا، پھر تو علی کی شان اللہ سے زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، رب ذوالجلال کبھی کبھی نبیوں پر وہ معجزات جو ہیں ان کو اللہ کریم جل جلالہ چھپا لیتا ہے اور اللہ نبی کی امت کے اندر کسی فرد کو ایسی کرامت عطا کرتا ہے کہ اس کرامت، اس معجزے کا ظہور نبی سے نہیں ہوا ہوتا، جیسا کہ عاصم بن برقیہ والی وہ کرامت مشہور ہے، سورہ نمل ہے، قرآن پاک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، چاہتے تو خود معجزہ دکھا دیتے لوگوں کو اور تخت بلقیس کو خود لے کر آ جاتے، ایسا نہیں ہوا۔ اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے۔ اب وہاں کیا ہم سمجھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عاجز آ گئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کی شان کم ہو گئی، ان کے امتی عاصم بن برقیہ کی شان جو ہے وہ زیادہ ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے دراصل بتانا یہ تھا کہ اگر کسی نبی کے صحابی کو اللہ کوئی ایسا کام، ایسا اجر اور ایسا کرامت والا اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرماتا ہے تو حقیقت میں وہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے، کسی ولی کا، کیونکہ اس ولی کو جتنی بھی ولایت ملی وہ اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو عاصم بن برقیہ تخت بلقیس لے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس آ گیا تو آپ نے وہ سارا معاملہ جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر ہم صرف اسی ایک واقعے کو بیٹھ جائیں، اپنی عقل کے بھی سارے زاویوں سے چیک کریں اور علم کے بھی سارے زاویوں سے چیک کریں تو ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بھی آپ دیکھیے، جب کرامت رونما ہو گئی، عاصم بن برقیہ تخت بلقیس لے آئے، تب آپ نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا، رب کا فضل تخت بلقیس لانے سے پہلے وہاں نہیں تھا؟ اگر رب کا فضل نبی کے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس ہے؟ رب کا فضل زیادہ تو نبی کے پاس ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھی ہے کوئی تم میں سے؟ تو پھر کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بوڑھا جن، خبیث جن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ محفل ختم ہونے تک میں لے آؤں گا، ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا، تھوڑی دیر لگے گی لیکن جب تک آپ کی محفل جمی ہے، محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی۔ وہاں سلیمان علیہ السلام کا جو جواب ہے
وہ اس بات پر دلیل ہے کہ سلیمان اللہ کے نبی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تیرے دربار میں تیرا ایک صحابی ایسا بھی موجود ہے جس کو میں نے جن سے بھی زیادہ طاقت دی ہے، جس کے پاس یہ فضل موجود ہے، میں نے اس پہ فضل کیا ہوا ہے، وہ تیرے دربار میں موجود ہے، تم کہو، کیونکہ نبی کا کوئی کام، نبی کی کوئی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان میں سے پھر ایک شخص ایسا کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر؟ اس نے کہا دیر والی کون سی بات ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آنکھ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ جائے گا۔ تو کیا وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاصب بن برقیہ جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے تھے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے تو تخت بلقیس نہیں منگوایا، تخت بلقیس تو منگوایا عاصب بن برقیہ لے کر آئے، اور قرآن بھی کہتا ہے وہ لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حضرت علی ان کو سجدے میں اللہ نظر آ گیا اور نبی کو نہیں آیا؟ نبی پاک نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا، حضرت عمر اور عثمان نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو سن لیجئے، یہ میں نے جو پورا واقعہ بیان کیا اس لیے بیان کیا کہ بعض دفعہ اللہ کریم نبی کی شان نبی کے صحابی کے ذریعے بھی دکھانا چاہتا ہے کہ جب نبی کے صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ سجدے میں جائے تو اللہ کا دیدار کرے، تو پھر نبی کا مقام کتنا عرفہ والا ہوگا۔ اور پھر ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب جبریل امین آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیے ہیں۔ اچھا، جو پھر انہوں نے ایک سوال یہ کیا، چوتھا، وہ تھا احسان کیا ہے؟ یا رسول اللہ احسان کیا؟ چوتھا سوال یہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو اللہ کو دیکھے۔ اگر یہ چیز ناممکن تھی تو حضور نے کیوں کہا؟ وہ تعلیم بھی تو ساری کی ساری صحابہ کے لیے تھی نا، کہ تمہارے نماز پڑھنے کا مقام یہ ہونا چاہیے، تمہارا خشوع اور خضوع اس درجے پہ بلند ہونا چاہیے کہ جب تم نماز پڑھو تو جس کی نماز پڑھتے ہو اس کو دیکھو بھی، اور اگر تمہیں یہ نعمت نہ ملے تو پھر یہ گمان کرو کہ تم جس کی نماز پڑھ رہے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں چیزیں ذکر کر دی کہ یا تو پھر نمازی کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے، اگر نمازی کا یہ مقام نہیں ہے تو پھر نمازی یہ خیال رکھے کہ جس اللہ کی وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کیسے کرنی ہے، اور صحابہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کیسے کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لوگ نکالنے کی کوشش کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھہر جو تھوڑی دیر بعد نکالتے ہیں، ٹھہر جو تھوڑی دیر بعد نکالتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے نماز کا وقت آیا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوئے، اچھا پھر اس پہ بھی کئی لوگ جو ہیں نا وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لو جی صحابی تھے، انہیں تو پتہ تھا نا جب خون بہنا شروع ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹے پہ نماز انہوں نے کیسے جاری رکھی؟ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے تیر اندر تھا پنڈلی کے، آپ نے نماز شروع کر دی، جب تک کوئی چیز اندر رہتی ہے تب تک خون جو ہے وہ خون کے ساتھ، وہ گوشت کے ساتھ چیز اٹیچ ہو جاتی ہے تو خون رک جاتا ہے۔ اچھا اب دوسرا سوال یہ کہ جب تیر کو نکالا تب خون نکلا، اور وضو تب ٹوٹتا ہے جب نمازی کو معلوم ہو جائے کہ میرا خون نکلا ہے۔ جب نمازی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تیر کون نکال رہا ہے کون نہیں نکال رہا، تو نمازی کو یہ معلوم وہاں کیسے ہو گیا کہ میرا خون بھی نکل رہا ہے؟ حضرت علی کو تو وہاں یہ بھی نہیں معلوم کہ تیر کب نکالا۔ اچھا وہ معلوم کیوں نہیں تھا آپ کو؟ وہ معلوم اس لیے نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید
کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اور شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار میسر آ جاتا ہے، تبھی اس کو اپنے زخموں کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تو نماز ہی ایسی پڑھتے تھے کہ جس نماز میں نماز جس کی پڑھ رہے ہیں اس کا دیدار بھی کرتے تھے۔ تو جب بندہ ادھر مگن ہو تو پھر جسمانی تکلیف بندے کی خبر میں نہیں رہتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی سے وہ نکال لیا گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ نماز خاشعین والی پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ جس کے اندر پھر یہ خیال نہ رہے کہ کون آیا کون گیا، یہ خیال نہیں پھر رہنا چاہیے، خشوع و خضوع والی نماز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خشوع جو ہے وہ دل کی حالت کو کہتے ہیں، پچھلے جمعے اس پہ میں نے کچھ بتایا بھی تھا کہ خشوع دل کی حالت کو کہتے ہیں، من کے اجلے پن کو کہتے ہیں، من کے صاف کر کے اللہ کے حضور جھکنے کو کہتے ہیں۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو یہ چٹ لکھ کے نہیں دے سکتا کہ اس نے واقعتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے۔ میں نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی رکھی ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں واقعتاً ہی حقیقت میں اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہوں؟ آپ میں سے کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں اندر سے مومن ہوں، میں اندر سے منافق ہوں، میں اندر سے کافر ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر یہ کوئی یہاں دنیا میں بتا سکتا ہوتا، اگر کوئی مطلب یہ چیک کر سکتا ہوتا تو 21 سال یہودی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں یا ڈیرہ اسماعیل خاں میں وہ امامت کر کے نہ جاتے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے واقعہ سنایا ہے یہ کہ ان کی ایک ایسے بندے سے ملا، بلکہ ڈاکٹر یہ بلال قطب اس کا نام ہے جو سما نیوز پہ غالباً پروگرام کرتا ہے، اس نے سنایا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ تھا، دبئی میں ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے میری دوسرے کمپنی کا نام بھی لیا اس کلپ کے اندر، یہ سما نیوز پہ چلا، اور بلکہ یہ پہلے جب کلپ چلا تو ARY نیوز پہ اس کا پروگرام ہے وسیم بدامی کے ساتھ، اس پروگرام کے اندر وہ انکشاف کر رہا ہے بلال قطب کہ ہماری کمپنی میں ایک باریش بندہ تھا سفید داڑھی، تو ہم جب نماز کے لیے جاتے لیکن وہ نماز کے لیے نہ جاتا، تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں تو یہودی ہوں، اب میں اپنا مشن مکمل کر کے آ چکا ہوں، میں نے 21 سال ڈیرہ اسماعیل خان میں امامت کروائی، اب میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا امام کون ہے، ہمیں دین کی تعلیم دینے والا کون ہے۔ نماز کیسی پڑھنی ہے؟ خشوع اور خضوع والی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور نے خود ہی اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے خشوع اور تمہارے رکوع دونوں دیکھتا ہوں، نماز میں تمہارے خشوع تمہارے رکوع، کہ نہ مجھ سے تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے رکوع پوشیدہ۔ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ صحابہ کے ظاہری عمل پہ بھی ہوتی تھی اور صحابہ کے دلوں پہ بھی ہوتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خشوع والی نماز پڑھنے کا کہا۔ اچھا، جن پہ نماز بھاری نہیں ہے نا وہ کون لوگ ہیں؟ سنیے، یہ میں نے جو حضرت علی والا واقعہ سنا ہے نا سجدے میں اللہ کے دیدار والا، یہ اگلی آیت بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ نماز بھاری نہیں ہے کن پر؟ خشوع کرنے والوں پر، خشوع و خضوع والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ خشوع والے ہیں کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہماری ملاقات اللہ کریم سے ہوگی، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی کی اللہ سے ملاقات امام احمد بن حنبل کی طرح جیل کی کار کوٹری میں ہو جاتی ہے، کسی کی اللہ سے ملاقات حضرت علی کی طرح سجدے میں ہو جاتی ہے، کسی سے اللہ کی ملاقات معراج کی شب رسول اللہ سے جیسی ہو جاتی ہے، کسی سے اللہ کی ملاقات کوہ طور پر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جیسی ہو جاتی ہے، اور کسی سے اللہ کی ملاقات قیامت کے دن جیسے ہوگی ویسے ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سے ملاقات جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے
اور اسی لیے ہم اللہ کے دیدار کے بھی منکر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ سے ملاقات ممکن ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو ملاقات دنیا کے اندر کسی سے فرما لے۔